کہ ہمارے دور کے اندر یہ ایک پروپگنڈا ہے جو قرآن کے سراسر مخالف ہے، یعنی یہ آواز بلند کی جاتی ہے کہ مرد و عورت برابر ہیں۔ قرآن نے واضح الفاظ میں کہا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، یعنی یہ حقوق کے حوالے سے آپس میں برابر نہیں ہے۔ مرد کی فضیلت عورت سے زیادہ ہے اور اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں، اور وجوہات کثیرہ کی بنا پر اللہ کریم نے مرد کو عزت، عظمت، فضیلت عورت کی بنسبت زیادہ عطا فرمائی۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے، یعنی کب اللہ رب العالمین نے آسمان سے اس آیت کا نزول فرمایا کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، حاکم ہیں، اور عورتوں پر مردوں کو اللہ کریم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اپنی بیوی کے ساتھ کسی بات پہ جھگڑا ہوا۔ ان کی بیوی کا نام حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ تو جھگڑا مزید بڑھا تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تماچہ اپنی بیوی کو مار دیا، اور جب یہ جھگڑا مزید بڑھا تو بیوی اپنے گھر کے اندر چلی گئی اپنے والد صاحب کے پاس۔ تو والد صاحب اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں اپنا کیس لے کر آئے کہ اس طرح سعد بن ربیع نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہے اور اسے تماچا مارا ہے۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص لینے کا حکم عطا فرمایا، یعنی جس طرح سعد بن ربیع نے بیوی کو مارا ہے اسی طرح سعد بن ربیع کو مارا جائے تاکہ عدلے کا بدلہ ہو جائے۔ آپ نے جب یہ حکم جاری کیا اسی اثنا کے اندر جبریل امی قرآن پاک کی یہ آیت لے کر نازل ہوئے، جس کے اندر اس چیز کو رب کائنات نے بیان فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اگر عورت کوئی غلطی کر بیٹھے تو اسے سمجھایا جائے، بستر الگ کیا جائے، اور مارنے کی بھی قرآن پاک نے اجازت دی۔ وہ مار کس طرح کی ہے اس کی تفصیل بھی آئے گی کہ کس طرح کی مار ہے، مارنا بہتر ہے یا کہ درگزر کرنا یہ بہتر ہے، یہ تفصیل ہم حدیثوں سے سماعت کریں گے۔ تو جب یہ آیت کریمہ آئی، چونکہ سرکار نے حکم دیا تھا قصاص لیا جائے، تو آیت کریمہ کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا فیصلہ واپس لے لیا، اور حضرت سعد بن ربیع سے پھر آپ نے قصاص نہیں لیا اس آیت کی وجہ سے۔ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی؟ ایک وجہ تو قرآن پاک نے خود بیان کی بما انفقوا من اموالہم، کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لباس، ان کے کھانے پینے کے معاملات، رہائش کے معاملات اور ان کی دیگر ضروریات کی تکمیل مردوں کے ذریعے ہوتی ہے، تو یہ فضیلت والا ایک کام ہے۔ دوسری فضیلت جو حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ امامت کبریٰ، یعنی سلطنت اور حکومت یہ مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، شرع کے اندر عورتوں کی حکومت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح امامت صغریٰ جو ہے یعنی مصلی امامت، پنجگانہ نماز، یہ ذمہ داری بھی مردوں کی ہے، عورتوں کو جماعت کروانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح پنجگانہ نماز کے لیے جو اذان ہے یہ ذمہ داری بھی مردوں کی ہے، عورتوں کو اذان کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح میدان جہاد کے اندر جا کے جنگ کرنا، لڑائی کرنا، دشمن کا گلا کاٹنا، یہ حکم بھی اور مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو میدان جہاد کے اندر اس طرح لڑائی کی غرض سے جانے کی وہ اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جو طلاق کا حق ہے رب العالمین نے وہ مرد کے ساتھ رکھا ہے، یعنی مرد مالک ہے، وہ جب چاہے گا طلاق دے گا، مرد نہیں چاہے گا تو عورت اپنی مرضی سے طلاق اپنے آپ کو نہیں دے سکتی، یعنی یہ چیز شرع کے خلاف ہے۔ رجوع کا حق بھی اللہ کریم نے مرد کو عطا فرمایا، ایک طلاق ہو جائے تو اب یہ رجوع کرنا چاہتا ہے، یعنی اسی بیوی کو اپنے
ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو رجوع کا حق بھی اللہ نے مرد کو عطا فرمایا۔ اس طرح کی بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، حدود کے اندر، قصاص کے اندر، کوئی قتل ہو گیا، اس طرح کے معاملے میں مردوں کی گواہی قابل قبول ہے، عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں۔ یہ وجوہات کثیرہ ہیں جن کی بنا پر اللہ کریم نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان ساری جتنی بھی وجوہات کثیرہ ہیں ان کی بنیاد دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم اور دوسری ہے قدرت، یعنی طاقت مردوں میں عورتوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، مشکل ترین کام مرد نبھا سکتے ہیں، یہ ایک فضیلت کی وجہ ہے، اور دوسرا ہے علم کہ اللہ کریم نے مردوں کو عقل کامل عطا فرمائی ہوتی ہے عورتوں کے مقابلے کے اندر۔ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تمہارے حکام نیک ہو جائیں، یعنی تمہاری جو حکومت ہے وہ نیک ہو جائے، حضور نے ایک یہ جملہ بولا، اور دوسرا جملہ جس وقت تمہارے اغنیاء سخی ہو جائیں، یعنی جو مالدار ہیں وہ سخاوت کرتے رہیں، اور تیسرا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت تمہاری عورتیں مردوں کے تابع رہیں، یعنی حکومت مردوں کی ہو، بات مرد کرے، فیصلہ مرد کرے، اس وقت تمہارے لیے زمین کے اندر سے زمین کا باہر والا حصہ بہتر ہے، یعنی قبر سے بہتر ہے تمہاری زندگی جب تمہاری حکومت وہ اچھی ہو، یعنی انصاف کرنے والی ہو، تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں، سخاوت کرنے والے ہوں، اور تمہارے اوپر عورتوں کی حکومت نہ ہو بلکہ مردوں کی حکومت ہو، عورتیں اطاعت مند ہوں، تو زمین کا اوپر والا حصہ زمین کے نیچے والے حصے سے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور دوسرا جملہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تمہاری حکومت بدکار ہو جائے، یعنی وہ صحیح انصاف کے مطابق حکومت کے امور کو نہ چلائے، اور تمہارے جو غنی لوگ ہیں مالدار وہ بخیل ہو جائیں، یعنی وہ مالداری کے اندر بخل کا مظاہرہ کریں، اور تمہارے مردوں پر عورتوں کی حکومت ہو جائے، یعنی فیصلے سارے عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، تو پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے زمین کے اوپر والے حصے سے زمین کے نیچے والا حصہ بہتر ہے، یعنی تمہارے لیے پھر مر جانا بہتر ہے، دنیا سے چلے جانا بہتر ہے۔ شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کی نگہبانی، ان کی نگہداشت، ان کے فیصلے وہ مرد کرے، چونکہ مرد باصلاحیت ہوتا ہے، با عقل ہوتا ہے، جو فیصلہ مرد کر سکتا ہے عورت اگر کرے گی تو اس کے اندر خطا کرے گی۔ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر یعنی شریعت کے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے تجربے کی نگاہ سے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ جہاں پر عورتوں کی حکومت ہوتی ہے، معاملات عورتوں کے سپرد ہو جاتے ہیں، وہاں پر آنے والے ادوار کے اندر ذلت، تباہی، رسوائی ان لوگوں کا مقدر بن جاتا ہے، چونکہ جب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے عقل ناقص ہے، علم ناقص ہے، قدرت ہے نہیں، طاقت ہے نہیں، امور پر اتنی گرفت نہیں، تجربات کی دنیا سے وہ گزری نہیں، تو انہوں نے فیصلے ٹھیک نہیں کرنے۔ جب فیصلے ٹھیک نہیں کرنے تو پھر فسادات اور لڑائی جھگڑے یہ اس کا سبب بنتے رہتے ہیں۔ تو ان وجوہات کثیرہ کی بنا پر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اچھا، یہ جو فضیلت ہے جنس مرد کی جنس عورت سے، یعنی مرد کی جنس عورت کی جنس سے فضیلت والی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر مرد ہر عورت سے فضیلت والا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوبیوں میں، کمال میں، علم میں عورت مردوں سے بڑھ کر ہوتی ہے اور وہ آگے چلی جاتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، محدث کبیرہ جن کا علم کی دنیا کے اندر بہت بڑا نام ہے، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے ذریعے امت کو کثیر علم کا رب نے حصہ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث کی راویہ ہیں ام المومنین
अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो आप वो औरत हैं कि कायनात के बड़े बड़े वली भी आपका मुकाबला नहीं कर सकते। यानी आप इसी तरह जितनी की जितनी सहाबियाँ हैं तो वो भी औरतें, लेकिन तमाम सहाबियाँ इस शान वाली हैं कि उनके पहले यानी जो सहाबी नहीं हैं तमाम के तमाम मर्द, बेशक वो जितने मर्जी ऊंचे मर्तबे और कमाल पर हों, वो सहाबिया का मुकाबला नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ पर जो फजीलत बयान हो रही है वो जिन्स की बयान हो रही है कि जिनसे मर्द जिनसे औरत से फजीलत है। कमालात के अंदर, इल्म के अंदर, बुजुर्गी के अंदर, औलिया की दुनिया के अंदर कितनी औरतें हैं जिनका बुलंद व बाला मकाम है, यानी उनके पाए का कोई वली नहीं है। विलायत में अल्लाह करीम ने बड़ा ऊंचा मकाम अता फरमाया। आप जनाब मरियम का किस्सा पढ़कर देखिए सूरह मरियम के अंदर कि एक औरत थी, नबी की वालिदा एक औरत थी, लेकिन कमाल कितना ऊंचा कि वो काम जो नबियों के साथ होता था, यानी अल्लाह वही नबियों पर उतारा करता था, अल्लाह की बात नबियों से होती थी। औरत होने के बावजूद, गैर नबी होने के बावजूद इतनी पाकीज़ा थी, तहारतमंद थी कि अल्लाह ने जनाब मरियम से खुद कलाम इरशाद फरमाया, यानी उनसे गुफ्तगू की, उनके साथ वही का राब्ता रखा। और फिर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आपको आपके बतन के अंदर जनाब जबरील के जरिए भिजवाया गया। बताने का माना ये कि ये खाली जिन्स की बात हो रही है। औरत होने के एतबार से बाज़ औरतें मकाम में बहुत ऊंची हैं, मकाम और मर्तबे के अंदर। इस कायनात में कौन सी औरत है जो सैयदा, तैयबा, ताहिरा, हजरत सैयदा आमीना सलामुल्लाह अलैहा का मुकाबला कर सकती है? कौन मर्द है जो हुजूर की वालिदा का मुकाबला कर सकता है, हुजूर की बेटी का मुकाबला कर सकता है? तो ये जुमला यानी बोलते हुए इस बात को थोड़ी सी इसकी तफसील और इसकी गहराई को समझना चाहिए कि ये जिनसे मर्द और जिनसे औरत की बात हो रही है। कुल्ली तौर पर ऐसा नहीं है कि हर मर्द हर औरत से फजीलत रखने वाला हो, बल्कि बाज़ औरतें इल्म के अंदर, फ़क़ात के अंदर, दनाई के अंदर, अक्लमंदी के अंदर वो मर्दों से कई बढ़कर होती हैं। अल्लाह करीम ने उन्हें कमाल और बुलंदी अता फरमाई होती है। इसी आयत करीमा के अंदर औरतों की खूबियों को भी रब्बे कायनात ने बयान फरमाया। कौन सी खूबियाँ? फस्सालिहात, नेक और पारसा औरतें। नेक औरत कितना बड़ा ख़जाना है। हदीस, हम दो हदीसें इस पर समात करेंगे। यानी जिस बंदे को अल्लाह नेक बीवी दे दे, ये दुनिया के अंदर कितना कीमती उसके पास ख़जाना है। नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, तकवादार हो, नज़र में हया हो, कुरान व हदीस का नूर उसके सीने के अंदर मौजूद हो। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने जब निकाह की तफसीलात उम्मत को अता फरमाई कि तुमने जब निकाह करना है तो तुमने बेटी तलाश करते हुए अपने बेटे के लिए तुमने किस चीज को पेशे नजर रखना है, क्योंकि चार चीजें हैं जिसकी बिना पर निकाह किया जाता है। तो मेरे महबूब के सामने चारों चीजें थी। ये आज के दौर का नहीं, आज के दौर में भी इन चार चीजों को देखा जाता है और मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर भी ऐसा ही था। तो सरकार ने इन चारों चीजों को सामने रखा। हुस्न को देखा जाता है, माल को देखा जाता है, असब नसब को देखते हैं, बरादरी कैसी है, खानदान कैसा है, और चौथी चीज है दीन को देखा जाता है। यानी दौरे हाजिर के अंदर औरतों में जब निकाह के लिए तलाश की जाती है तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हुस्न भी अच्छा हो, बरादरी भी अच्छी हो और मालो दौलत वाली हो, इन सारी चीज़ों को। तो ये हजूर के दौर में भी था। तो मेरे महबूब ने जुमला क्या इरशाद फरमाया, हज़रत अनस इसके रावी हैं, अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो औरत से उसकी इज्जत के सबब निकाह करेगा, यानी बड़ी इज्जतदार है, बड़ा स्टेटस है, वो किसी जगह कोई सरकारी जॉब करती है, उसके पास कोई ओहदा है, दुनिया के अंदर उसकी बड़ी इज्जत है, तो जो मेरे महबूब ने 14 सदियां पहले ये जुमला बोला और बिल्कुल आज इसकी तस्वीरें हमारे मुआशरे के अंदर नजर आ रही हैं, जिन्होंने इज्जत की खातर और ओहदों की खातर और दुनियावी किसी स्टेटस की खातर निकाह किए और फिर उन्होंने इस नतीजे को अपने सामने देखा अपनी आंखों के जरिए। मेरे महबूब ने क्या इरशाद फरमाया, जो किसी औरत से उसकी इज्जत की खातर, स्टेटस, ओहदे, मकाम, मर्तबे की खातर निकाह करेगा तो अल्लाह के हबीब ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह उस मर्द की जिल्लत में इजाफा करेगा। यानी निकाह के लिए
یہ چیز نہیں ہے کہ اس کے پاس کمال یہ ہو کہ کوئی عزت، دنیاوی عہدہ، مقام، مرتبہ، یہ چیز مسلمان مرد نہیں دیکھے گا نکاح کرتے ہوئے۔ دوسرا جملہ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت سے مال کی وجہ سے نکاح کرے گا کہ اس کے پاس مالداری زیادہ ہے، ماں باپ کی اکیلی بیٹی ہے، جائیداد اتنی ہے، مارکیٹیں اتنی ہیں، کاروبار اتنا ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، مالداری کو دیکھ کر اگر کوئی نکاح کرے گا تو میرے محبوب نے کیا کہا؟ فرمایا اللہ اس بندے کی محتاجی میں اضافہ کرے گا۔ اور اگر آپ تجرباتی دنیا کو دیکھنا چاہیں، کتنے ایسے تھے محتاج تھے، نکاح کرتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ غریب کے گھر سے میں نکاح کر رہا ہوں، یتیم کی بیٹی میں اپنے گھر میں لا رہا ہوں، لیکن وہ اتنی بختوں والی تھی، گھر میں قدم رکھتی گئی، اللہ نے آسمان سے بارش کی طرح رزق کے خزانے اسے عطا فرمائے۔ اور میرے محبوب نے 14 صدیاں پہلے کہہ دیا، فرمایا اگر کسی نے مال کی خاطر نکاح کیا، مال کو دیکھ کر، مالداری دیکھ کر، اللہ اس مرد کی غربت کے اندر اور تنگ دستی کے اندر اضافہ فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی کے خاندانی نسب کو دیکھ کر نکاح کرے گا، یعنی یہ جو برادریاں ہیں نا، برادریاں یہ خالی تعارف ہے، برادریوں کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ برادری بڑی اچھی ہے اور یہ برادری اچھی نہیں ہے، یہ خالی تعارف ہے۔ ہمارا آپس میں اعلیٰ ہونے کا جو مرتبہ مقام ہے وہ تقوی کے حوالے سے ہے، یہ نیک کتنا اونچا ہے، اس کا تقوی کتنا ہے، طہارت کیسی ہے، یہ آقا حضور رحمت عالم کے طریقوں پہ کتنا چاہیے، اس حوالے سے اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ باقی برادریاں، خاندان، نسب، حسب، یہ سارا کچھ تعارف ہے۔ اگر برادری کو دیکھنا ہوتا، خاندان کو دیکھنا ہوتا تو میرے محبوب کو مکے والوں نے ایک فرمائش کی تھی، جو بڑے بڑے رئیس تھے، مالدار لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں، ہم تاجر ہیں، رئیس ہیں، مال و دولت ہے، اسن والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے تو زمانے کو پتہ لگے گا، لیکن ہم کلمہ اس لیے نہیں پڑھتے، ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں تو چھوٹی برادریوں والے لوگ جنہیں وہ اپنے ہمارے ماحول کے اندر لوگ جنہیں کمی کہتے ہیں کہ ان کا خاندان کو اچھا نہیں ہے، عصب نہیں ہے، نسب نہیں ہے، ایسے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ بلال بیٹھا ہوتا ہے، ابش کا رہنے والا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ بڑے بڑے ہیں اور آنکھیں موٹی موٹی ہیں، ہم بلال کو آپ کے پاس بیٹھا دیکھتے ہیں، ہم نہیں کلمہ پڑھتے، ہم پڑھ لیتے اگر بلال، عمار بن یاسر، یہ لوگ آپ کے دربار سے اٹھ جاتے۔ تو رب کائنات نے کیا جواب دیا کہ محبوب ان کافروں کو بتا دو، ان مالداروں کو بتا دو، ان حسن والوں کو بتا دو، ان تاجروں کو بتا دو، کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، نہیں پڑھنا تو نہ پڑھو، بلال آپ کے قدموں سے نہیں اٹھے گا، کیونکہ ہم نے اس کا دل دیکھا ہوا ہے، وہ اجلے دل والا ہے، وہ تقوی رکھنے والا ہے، وہ پرہیزگاری رکھنے والا ہے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے تیسری بات ارشاد فرمائی، جو بندہ عصب کی وجہ سے نکاح کرے گا، خاندانی مقام مرتبے کی وجہ سے کہ یہ خاندان ہے میں اس میں جا کے نکاح کروں گا، تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بندے کے کمینہ پن کے اندر اضافہ فرمائے گا۔ اب یہ تین دیکھیے وہ چیزیں ہیں جنہیں نکاح کے وقت دیکھا جاتا ہے۔ تو جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، میرے محبوب نے کیا کہا کہ تم نے کیا دیکھنا ہے؟ ایک اور حدیث کے اندر بھی اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کے اندر جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ کیا کیا ہے؟ فرمایا یا تو نکاح کے اندر مال دیکھا جاتا ہے، یا حسن دیکھا جاتا ہے، یا اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ تو تم مال بھی نہ دیکھنا، چونکہ مال غرور تکبر پیدا کرتا ہے، حسن یہ زائل ہو جاتا ہے، حسن ہمیشہ تھوڑا رہتا ہے، یہ تو چند مہینوں اور چند سالوں کا مہمان ہوتا ہے، زمانہ جو آگے گزرتا ہے وہ حسن ماند پڑ جاتا ہے، وہ چمکتا چہرہ وہ بڑھاپے کی منزلوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو میرے حبیب نے فرمایا کہ اس خوبی کی وجہ سے نکاح کرنا جو ساری زندگی ماند نہیں پڑے گی، وہ خوبی کیا ہے؟ فرمایا نہ مال دیکھنا، نہ عزت دیکھنا، نہ عہدہ دیکھنا، نہ حسن دیکھنا، تم جب بھی نکاح کرنا دین دیکھ کر نکاح کرنا، اعمال دیکھ کر نکاح کرنا، صالحیت دیکھ کر۔ میں کہتا ہوں چونکہ
ہمارا شعبہ ایسا ہے کہ ہر طرح کے بندوں کے ساتھ وہ پالا بھی پڑتا ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں بیٹی کا رشتہ ہے جی، بیٹے کا رشتہ ہے جی، کروانا ہے یا کرنا ہے. مجھے آج تک رشتوں کے معاملے کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو رشتہ چاہیے جی بچی حافظ قرآن ہونی چاہیے، رشتہ چاہیے جی بچی تہجد گزار ہونی چاہیے، رشتہ چاہیے جی بچی نیک صالح پرہیزگار ہونی چاہیے. یعنی ہمارے جو معیارات ہیں وہ بدل گئے. جب معیار ہمارے بدلے ہیں پھر حق حقوق کیسے پتہ ہوں گے؟ حق حقوق ہی پتہ نہیں ہوں گے تو پھر ایک دوسرے سے شکوے شکایت وہ ساری زندگی جاری و ساری رہتے ہیں. اور ہمارے معاشرے کے اندر جو معاشرت کے اندر خاندانوں کے اندر آگ لگی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ابتدا تھی، ابتدا میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، سلیکٹنگ کے وقت ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. اگر ہم نے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اسے فالو کیا ہوتا، رب کی عزت کی قسم آخری سانسوں تک بندہ بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ مولا تو نے سب سے عظیم نعمت مجھے عطا فرمائی ہے. تو یہ دیکھیے نا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ کی زوجہ محترمہ، تہجد گزار، روزے دار، وہ کتنی اونچی تھی، کتنی بخت والی تھی. نبی کی ہر بیوی نبی سے نسبت جڑی ہے تو اونچی ہو گئی، لیکن ان کے بختوں کی میں بات کرتا ہوں. دسترخوان اٹھا رہی تھی تو جبریل امی آسمان سے اترے تو جبریل پیغام کیا لے کے اترے کہ یا رسول اللہ آپ کی بیوی کو رب آسمانوں سے سلام بھجوا رہا ہے. یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے. اچھا قرآن پاک نے کیا کہا؟ فالصالحات، نیک اور پارسا عورت. یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہوتا ہے جسے اللہ عطا فرمائے. میں 2 حدیثیں اس پہ پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں. یعنی تقوی پرہیزگاری، اس کے بعد جو سب سے بڑا خزانہ بندہ مومن کے لیے ہے وہ ہے صالح بیوی. اگر وہ اسے حکم دے، اب صالحیت کا تھوڑا سا سکیچ اور نقشہ شریعت نے بیان کیا حضور کی حدیث کے اندر. اس نیک بیوی کی نشانی کیا ہے؟ اگر حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اگر مرد دیکھے تو وہ خوش کر دے، اگر بیوی پر مرد قسم کھا بیٹھے تو وہ قسم سچی کر دے، اور اگر مرد گھر سے کہیں چلا جائے تو وہ عورت مرد کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اپنی جان کی بھی حفاظت کرے. فرمایا یہ صالح بیوی کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں ہیں. دوبارہ سنیں گے کہ حکم دے تو اطاعت کرے، شور دیکھے تو خوش کر دے. یعنی ظاہر بات ہے کون سا وہ شور ہوگا جو بیوی کو مصلے پہ دیکھ کے خوش نہیں ہوگا؟ کون سا وہ شور ہوگا جو نماز پڑھ کے گھر جائے تو آگے بیوی قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہو؟ کون سا وہ شور ہوگا جس نے بیوی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھے اور درود سلام پڑھتی ہو اور اللہ کا ذکر کرتی ہو اور وہ اس سے خوش نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے یہ وہ صالحیت کا نور ہے جو انسان کو خوش کرتا ہے، اور یہ صالحیت کی وہ نشانی ہے جو دنیا کے اندر بھی اللہ نور عطا فرماتا ہے اور عقبہ میں بھی اس کا اللہ نور عطا فرماتا ہے. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث کے اندر جسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو 4 چیزیں ملی اسے دنیا اور آخرت کی ہر بلائی مل گئی. 4 چیزیں جسے اللہ دے دنیا اور آخرت کی ہر بلائی اس کے پاس موجود ہے. کون کون سی؟ شکر گزار دل، یعنی دل سے بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. مولا تو نے زبان دی، تو نے آنکھ دی، تو نے حسن دیا، تو نے سلامتی آزادی، مال و دولت، اولاد، یہ جتنی نعمتیں میں کہتا ہوں گنتے چلے جائیں نا، گنتے چلے جائیں، گنتی ختم ہو سکتی ہے. رب کی عطاؤں کو بندہ کسی گنتی میں نہیں لا سکتا، کتنا اس نے نوازا ہوا ہے. فرمایا شکر گزار دل مل جائے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. چونکہ یہ شکر ایک ایسا وظیفہ ہے، قرآن کہتا ہے تم شکر کرتے جاؤ اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماتا چلا جائے گا. نعمتوں کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. دوسرا میرے محبوب نے ارشاد فرمایا یاد خدا کرنے والی زبان، یعنی یہ جسے مل جائے دنیا اور آخرت کی ہر بلائی اسے مل جاتی ہے، ذکر اللہ کرنے والی زبان. اور تیسرا مصیبت پر صبر کرنے والا بدن،
یعنی انسان کو انبیاء کے وجود سامنے رکھتے ہوئے، ان کے جسم نازنین سامنے رکھتے ہوئے اپنے وجودوں پر آنے والی مشکلات پر صبر کرنا چاہیے۔ صبر مسلمان کا وہ خزانہ ہے، بزم حشر کے اندر اللہ کریم جب جزائیں دے گا، نمازی کو تول کے، حاجی کو تول کے، تہجد گزار کو تول کے، تقوی دار کو تول کے، ایک آنے والا آئے گا، رب کہے گا پلڑا اٹھا دو، میزان اٹھا دو، فرشتے پوچھیں گے مولا سب کو تول کے دی ہے، یہ کون ہے کہ پلڑا اٹھایا جا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ ہے دنیا کے اندر آزمائشوں میں ڈالا تھا اور اس نے صبر کیا تھا، چونکہ یہ صابر ہے اسے میں تول کر نہیں دوں گا، میں بغیر حساب کے اسے اجر عطا فرماؤں گا۔ تو یہ وجود کے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں، وجود کے اوپر اعضاء کا تلف ہو جانا، نعمتوں کا سلب ہو جانا، آنکھ کا واپس چلے جانا، سماعت کمزور ہو جانا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں، دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ فرمایا اللہ اس بندے کو دنیا اور آخرت کی ہر بلائی دیتا ہے جسے صبر والا اللہ جسم عطا فرمائے، کیونکہ صبر کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جیسے سر کا جسم کے ساتھ، سر کٹ جائے جان چلی جاتی ہے، اور بندہ مومن کی زندگی سے صبر نکل جائے تو اس کے ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسی بیوی کہ اپنے نفس اور شور کے مال میں گناہ کی متلاشی نہ ہو، یعنی شور غائب ہو تو وہ اپنی بھی حفاظت کرے اور شور کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ فرمایا جسے ایسی بیوی ملے دنیا اور آخرت کی ہر بلائی اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ چونکہ آج ہمارا وقت مکمل ہو گیا، جو اس آیت کا دوسرا حصہ ہے، یعنی اگر بیوی نافرمانی کر بیٹھے تو نافرمان بیوی کو سلجھانا کیسے ہے، سمجھانا کیسے ہے، اس پر انشاءاللہ شریعت کی رہنمائی ہم آنے والے نشست میں دیکھیں گے۔ اور جو اس آیت کے اندر مار کا تذکرہ ہوا، اس مار سے کون سی مار مراد ہے؟ چونکہ یہ بیان ریکارڈ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اگلا بیان کوئی بندہ نہ سنے، یہی سنے، تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ یہ جو مارنے کا کہا گیا، یہ مارنے سے مراد وہ مارنا نہیں جو ہمارے دور کے اندر شور بیویوں کو مارتے ہیں، ڈنڈوں کے ساتھ اور ایسی چیزوں کے ساتھ، جسم کے اوپر زخم ہو گئے، خون نکل آیا، نشانات پڑ گئے، ایسی مار۔ اچھا مارنا کیا ہے؟ شریعت نے کہا اچھا مارنا اس لیے ہے تاکہ عورت کو تھوڑی تذلیل محسوس ہو کہ اس نے غلط کام کیا ہے۔ یہ مارنا ضروری نہیں ہے، فضیلت مارنے میں نہیں ہے، فضیلت ہے زبان سے سمجھانے میں، برداشت کرنے کے اندر۔ اور اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا چاہیں تو سرکار علیہ السلام نے 11 نکاح کیے یا 14 نکاح کیے، 11 یا 14 نکاح میں حضور کی یہ سنت نہیں ہے کہ سرکار نے کبھی کسی بیوی کو مارا، کسی حدیث میں ایسا نہیں۔ یہ تو مارنے والا ایک واقعہ ہوا نا، تو اس کے تناظر کے اندر قرآن آسمان سے اتر آیا، تو پھر فقہاء نے آگے مفسرین نے بیان کیا کہ مارنا، جس مارنے کی اجازت ہے وہ ہے ہاتھ سے یا مسواک سے 1-2 ضربیں ہلکی لگانا، جسم کے نازک اعضاء کے علاوہ، چہرہ، جسم کے دیگر جو نازک اعضاء ہیں ان کے علاوہ، مسواک، ڈنڈوں سے نہیں، وہ چابکوں کے ساتھ نہیں۔ یعنی یہاں اگر کوئی اس آیت کے غلط مطالب اپنے تائیں لیتا ہے کہ قرآن تو اجازت دے رہا ہے، قرآن یہ اجازت نہیں دے رہا، یہ ظلم ہوگا، یہ گناہ کبیرہ ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے شدید پکڑ کا سبب ہوگا کہ بندہ ظالم بن کے اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوگا۔ یہ مارنے کی جو اجازت دی گئی یہ ہلکا مارنا ہے، اور یہ مارنا اس لیے ہے کہ بعض عزت دار لوگ ایسے ہیں کہ آپ ہاتھ بھی اٹھائیں نا تو ساری زندگی وہ کہتے ہیں یار اس نے میرے اوپر ہاتھ کیوں اٹھایا۔ یعنی عزت دار بندے کے لیے اسے ڈنڈوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے اس طرح کی مار کے اس کے جسم پہ نشانات پڑ جائیں یہ ضروری نہیں ہوتا، یہ بھی اس وقت ہے۔ اور میں تو یعنی مشورہ یہ دوں گا قرآن کی اس آیت کے تناظر کے اندر کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارا دور عدم برداشت کا دور ہے، نہ مردوں میں برداشت ہے نہ عورتوں میں برداشت ہے۔ یعنی اگر گھر بندہ برباد ہونے سے بچانا چاہتا ہے تو مار کا ٹاپک ہی زندگی سے نکال دے، کچھ بھی ہو جائے ہاتھ نہیں اٹھانا، کوئی ڈنڈا نہیں اٹھانا، مسواک بھی نہیں اٹھانے۔ یہ کوئی فضیلت تھوڑی ہے،
یعنی جو ایسا تو نہیں کہ جس چیز کی اجازت ہو وہ کرنا ہی ضروری ہوتا ہے کہ بھئی کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بدلے کے اندر عفو درگزر، فضائل جو بیویوں کو شور کی اطاعت کے فضائل ہیں وہ سنائے جائیں، بستر الگ کیا جائے، بولنا چھوڑا جائے، معاملات ترک کیے جائیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو بیوی کو سدھار سکتی ہیں، اور مار یہ سدھارتی نہیں ہے، مار ہمیشہ بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل ہم آنے والی نشست کے اندر سماعت کریں گے۔ اللہ کریم ان آیات کا نور ہماری زندگیوں میں داخل فرمائے، اور قرآن کے طفیل اللہ ہماری زندگی کے اندھیرے ختم فرمائے۔